سب سے عظیم ہے، اے رب ذوالجلال تو سب سے عظیم ہے، عادل ہے مستجیب ہے، بے حد حلیم ہے، بندے پہ اپنے سب سے زیادہ رحیم ہے، ہر شے سے آشنا ہے، خبیر و علیم ہے، خالق ہے کائنات کا، رب کریم ہے، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال تو سب سے عظیم ہے، جلوہ ہر ایک شے پہ تیرا آشکار ہے، رازق ہے تو ہر ایک کا پروردگار ہے، محتاج تیرے سب ہے تو بھا اختیار ہے، حاجت روا ہے تو ہی غفور الرحیم ہے، اے رب ذوالجلال تو سب سے عظیم ہے، مولا ہے دو جہان کا بندہ نواز ہے، ہر شے تیری رہین ہے، تو بے نیاز ہے، مالک ہے ہست و بود کا، تو کار ساز ہے، واحد ہمارے وقت کا، تو ہی قسیم ہے، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال تو سب سے عظیم ہے۔ ماشاء اللہ، سلامت رہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہ ربیع الاول کی یہ بے مثال ٹرانسمیشن سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج ہم حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت کے تعلق سے بات کریں گے۔ اور جناب اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ وہ نبی کہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارا تکلیف میں پڑنا بڑا گراں گزرتا تھا، وہ تو امت کے لیے بڑے شفیق، بڑے مہربان۔ تو رحمت و شفقت کے تعلق سے بات کریں گے۔ اگر طائف کا واقعہ آپ کو یاد ہے تو آپ یاد کر لیجئے کہ اتنی تکالیف کے باوجود بد دعا نہیں فرمائی، بلکہ دعا فرمائی کہ پروردگار انہیں ہدایت عطا فرما۔ آپ فتح مکہ کو دیکھ لیجئے، ہمہ وقت سرور دو عالم، رحمت و شفقت ہی شفقت۔ آج اس پر ہمارے ساتھ جو گفتگو کے لیے مہمان شخصیات موجود ہیں، دو مہمان شخصیات ہمارے اس بزم میں ہوا کرتی ہیں، ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک اسکالر ہوا کرتی ہیں۔ آج کی مہمان بہت ہی عزیز، بہت ہی محبت، بہت ہی شفیق شخصیت ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ موجود ہیں۔ خیر مقدم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام زینب۔ جزاک اللہ۔ اور دوسری مہمان شخصیت
حمد باری تعالیٰ سے آغاز ہوا. بہت خوبصورت آواز اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے اور ثنا خوانی میں اس آواز کو انہوں نے وقف کیا ہے. سیدہ عنبر اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. ڈاکٹر صاحبہ کیسے دیکھتی ہیں اس شان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے. کیا کہنے. یہی میرے پیش نظر رہے، یہی رات دن میں پڑھا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، ہم نے تمہیں کسی قوم یا جماعت کے لیے نہیں، واہ. تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. رحمت للعالمین کی رحمت مسلم، مشرک، کافر، مرد، عورت، حیوانات، نباتات سب پر یکساں چمک رہی ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کی رحمت سے مستفید ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں تشریف لا کر غریبوں کے سر پر دست شفقت رکھا، مفلسوں محتاجوں کو اپنی جائے رحمت میں پناہ دی، بے شک. اور اپنی گناہ گار امت کی بخشش کے لیے دن رات رو رو کر دعائیں کرتے رہے، اللہ. کیونکہ آپ دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے. آپ نے اپنے بدترین دشمنوں کو بھی اپنی دعا، رحمت اور شفقت سے نوازا. جس کی کوئی پناہ گاہ نہیں، اس کی پناہ گاہ آپ ہیں. سبحان جس کی اللہ. کوئی منزل نہیں، اس کی منزل آپ ہیں. جس سے کوئی بات نہ کرے، اس کے غم گسار آپ سبحان ہیں. اللہ سبحان اللہ. زینب صاحبہ، وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہم مسائل سے نجات چاہتے ہیں، بے شک. ہم پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، تو ہمیں رحمت للعالمین کی رحمت سے مستفید ہونا پڑے گا، سبحان جو اللہ. تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے. ڈاکٹر صاحبہ، عورتوں اور بچوں پر آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شفیق مہربان، اس تعلق سے بھی بتائیے. جی بالکل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں درود، لاکھوں سلام. صلی اللہ علیہ وسلم. جو فقر موجودات ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، محبوب رب کائنات ہیں. بے شک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل عورت کو سماجی معاشرتی عزت و تکریم حاصل نہیں تھا، لیکن لاکھوں درود، لاکھوں سلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر ہمیں ہمارے حقوق عطا کیے. ماں کو جنت بنا گئے، بیٹی کو رحمت بنا گئے، اللہ اکبر. بیوی کو عزت بنا گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت بھی ہیں، معلم کائنات بھی ہیں، اور زینب صاحبہ محسن نسواں بھی ہیں. سبحان آج ہم اللہ، جو سبحان کچھ ہمیں حقوق ملے ہیں بے شک. رحمت للعالمین کی رحمت کی بدولت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق تمہاری ماں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں زندہ ہوتی اور مجھے آواز دیتی کہ محمد، میں نماز چھوڑ کے چلا اللہ جاتا. اکبر. اللہ. پھر آپ نے بیٹیوں سے محبت کر کے نفرت کو یکسر مٹا دیا. آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ ایک فرشتہ بھیجتا ہے، اور وہ فرشتہ کہتا ہے کہ تم پر سلامتی ہو، جب تک تم اس کی اچھی پرورش کرتے رہو گے اللہ تمہارا مددگار رہے گا. اور پھر زینب صاحبہ، عرب کے پسماندہ معاشرے میں بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے لوگوں نے دیکھ لیا کہ وہ عظیم باپ اپنی عظیم بیٹی کی تعظیم میں کھڑا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. آپ نے بیویوں سے محبت کر کے انہیں حسن سلوک کا مستحق قرار دیا. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے تو اللہ کے باغوں کے پھول ہیں. آپ سبحان بچوں اللہ. سے نرمی و شفقت کا رویہ رکھتے، ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے، ان کے کام آتے، ان کی دل جوئی کرتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بچے کے سر پر شفقت سے ہاتھ سبحان پھیرتے، اللہ، جب وہ لوگ ان سے ملتے
تو ان کے سر کے بالوں سے اتنی خوشبو آتی کہ لوگ سمجھ جاتے کہ رحمت للعالمین نے اپنا دستے رحمت پھیرا ہے۔ تو آج وقت کا تقاضا یہ ہے، ضرورت اور اہمیت اس بات کی ہے کہ اگر ہم مسائل سے نجات چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ بے شک آپ نے دوران گفتگو فرمایا نا ڈاکٹر صاحبہ، اب جس طرح ہم اگر بات کر لیں یتیموں کے حوالے سے، مساکین کے تعلق سے، آپ خواتین کی بات کی، آپ نے بچوں کی بات کی، سراپا رحمت للعالمین ہے نا، وہ تو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ کچھ بات کر لیجئے حیوانات، نباتات پر آپ کی رحمت کی فرمائیے گا۔ دیکھیے زینب صاحبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں اور ان کی رحمت سے جانور بھی مستفید ہوئے۔ کیا کہنے، دربار رسالت میں جانور آتے، اپنی دکھ تکلیف بتاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تکالیفوں کا ازالہ کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ ایسا دیکھا جو مشقت اور بھوک کے باعث تڑپ رہا تھا، دبلا ہو گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا اور کہا کہ جانوروں کے، بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور اپنے دل میں تقویٰ رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگل سے گزرے، ایک ہرنی نے کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زینب صاحبہ وہیں رک گئے۔ تو پتہ چلا کہ وہ اس نے شکاری نے اس پر جال ڈال دیا ہے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، رحمت للعالمین تھے، پاس گئے اور کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے یا رسول اللہ میرے 2 بچے، میں ان کو دودھ پلانا چاہ رہی تھی، رو رہے ہیں بھوک سے، اور ہرنی نے فریاد کی اور میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں دوبارہ واپس آ جاؤں گی۔ نبی کریم سے چھوڑا وہ ہرنی اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس نے تو وعدہ کی پابندی بھی کی، اور جب شکاری آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نصیحت کی کہ تم جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، پرندوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اور اس ہرنی کے بچوں کو آزاد کر دیا۔ ہرنی دوڑتی بھی جاتی تھی، کہتی تھی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت لگانے کا مشورہ دیا، بلا وجہ درخت کاٹنے سے منع کرا، زمینوں کو آباد کرنے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص درخت لگاتا ہے اور کھیتی بوتا ہے تو جو انسان یا جانور اس کو کھائے گا تو اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ تو پروردگار عالم ہمیں رحمت للعالمین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم کس کی آمد کا جشن منا رہے ہیں؟ ہم کس کی آمد کا جشن منا رہے ہیں؟ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن منا رہے ہیں، جنہوں نے دنیا میں مسلم کافر سب کو ان کے حقوق عطا کیے اور ان پر اپنی رحمت کے پھول برسائے کہ ہو درود تم پہ بھی آمنا، تیرے چاند پہ بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی اور وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی۔ اللہ اکبر۔ تو رحمت اور شفقت کے تعلق سے کیا کیا اور کون کون سے موضوع پر کہاں کہاں اخلاق حسنہ کے تعلق سے ہم بات کریں، انشاءاللہ تعالیٰ دعا کر رہے ہیں کہ یہی محفل ہمارے لیے ذریعہ نجات، باعث نجات ہو۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی آمد کی بہت مشکور ہوں۔ عنبر آپ تشریف لائی ہیں، آپ کی ہی آواز پر اختتام کریں گے۔ بس آخر میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، سیرت مطہرہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ان اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ ذکر سرکار کی یہ محفل ہے، ذکر سرکار کی یہ محفل ہے، دیدہ و دل کو باوضو کر لے، دیدہ و دل کو باوضو کر لے، اور ذکر جن کا ہے باعث رحمت، ذکر جن کا ہے باعث رحمت، آؤ کچھ ان کی گفتگو کر لے، آؤ کچھ ان کی گفتگو کر لے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت۔ فی امان اللہ۔ مولا میرا اتھی رحمت دی چھاوے، مولا میرا کر ہوے، اتھی رحمت دی چھاوے، میرے دروازے تے لکھیا، میرے دروازے تے لکھیا، نبی
بچھا ہووے مولا میرا بھی کر ہووے اتے رحمت بچھا ہووے میلاد مصطفیٰ مولا میں اپنے کرائے نبی مولا دسترخوان میں اپنے ویڑے سجائے کھواوا میں جتے لنگر کھواوا میں جتے لنگر کوئی ایسی وتھا ہووے مولا میرا بھی کر ہووے اتے رحمت بچھا ہووے مولا میرا بھی کر ہووے اتے رحمت بچھا ہووے ظہور مصطفیٰ والا ربیع الاول منائے میں ماہ نور وچ اپنا یہ سارا کر سجائے آوے او روز خوشیاں لاوے او روز خوشیاں لا میرے گھر وچ سما ہووے مولا میرا بھی کر ہووے اتے رحمت بچھا ہووے مولا میرا بھی کر ہووے اتے رحمت بچھا ہووے وضو اکھیاں دا ہو جاوے نبی دی دید جد ہووے کسے سچے مومن دی دعاواں کوئی نہ رد ہووے سکھاں دا چن روے چڑھدا سکھاں دا چن روے چڑھدا دکھاں دا ہر دن پارا ہووے مولا میرا بھی کر ہووے اتے رحمت بچھا ہووے مولا میرا بھی کر ہووے اتے رحمت بچھا